کہانی مہر اندلی قسط نمبر 4۔ اس رات کے بعد میں صالحہ کو دانستہ طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ کوشش اس کے سحر اور طلسم سے بچنے کی تھی۔ میں اس کی مضبوط شخصیت سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ 2 سال کا وہ عرصہ یوں تحلیل ہوا تھا گویا ایک لمحہ ہو۔ آخری سیمسٹر کے شروع ہونے سے پہلے مجھے اپنے تھیسس میں صالحہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈنے نکلا تو وہ آرٹ کلب کے لان میں ایک کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی نظر آئی۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے آواز دی، مس صالحہ۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولیں۔ آج سیاہ آنکھیں بہت تھکی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ سیاہ چمکتے کانچ میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جیسے وہ بہت عرصے سے سوئی نہیں ہو، یا جیسے وہ تنہائی میں بہت روئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنا دوسرا خیال فوراً مسترد کیا۔ صالحہ ہما جیسی مضبوط عورت کبھی نہیں رو سکتی تھی، یہ میرا یقین تھا۔ اس نے اسی رسمی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا جو اس کی خود اعتمادی کی نشانی تھی۔ میں دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا تو اس نے میز پر پڑے رنگ سمیٹے۔ پاس ہی کینوس کے موٹے کاغذ پر اس کی نامکمل تخلیق اپنے خالق کی توجہ کی منتظر تھی۔ صالحہ ہما تجریدی آرٹ، ایبسٹریکٹ آرٹ کے نایاب فن پارے بنانے میں بہت مشہور تھی۔ اس وقت بھی وہ نامکمل پینٹنگ کسی بے رنگ پودے کی تھی جس کی آخری ٹہنی پر کوئی بے رنگ پرندہ ترچھا بیٹھا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صالحہ ہما بین الاقوامی سطح پر NCA کے منعقد سالانہ مقابلے میں شرکت کے لیے کوئی نئی پینٹنگ بنا رہی ہے۔ میں نے بات شروع کرنے کے لیے کوئی موضوع ڈھونڈا۔ مجھے ہمیشہ اس سے بات کرنے کے لیے موضوع ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ مس صالحہ، آرٹ میں بہت دلچسپی ہے آپ کو؟ صالحہ کو لمبی چوڑی وضاحتیں دینے کی عادت نہیں تھی۔ نہیں، وہ اپنے کام پر لمبے تبصرے کرتی تھی۔ اس کے کام کا رزلٹ خود بولتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ صالحہ کے خاموش وجود کی وضاحت بھی کر دیتا تھا۔ میری بات کے جواب میں وہ صرف اتنا بولی، آرٹ میں دلچسپی کس کو نہیں ہوتی؟ بس زندگی کی دوڑتے ہم میں سے بہت سو کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پھر بھی مس صالحہ، آپ نے معاشیات میں آ کر خود کو ضائع کیا ہے۔ آپ کی آرٹ میں غیر موجودگی سے آرٹ بہت خسارے میں ہے۔ میں نے بہت ہی خلوص سے مشورہ دیا۔ کیا معنی رکھتا ہے یہ فیضان صاحب؟ اگر کسی کے پاس کچھ کر گزرنے کا ہنر ہے تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ فنکار اپنی تمام تر صلاحیتوں سے فن پارے بناتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی ہنر مداح اور حاسدوں کو جنم دیتا ہے۔ مداح آپ کو خود سے بہت اوپر آسمان کا ستارہ سمجھتے ہیں اور حاسد آپ کو اس آسمان سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رک کر تلخی سے ہنسی۔ مداح اور حاسد صرف تب تک رہتا ہے جب تک ہنر موجود ہے۔ جیسے ہی ہنر کی اشاعت ختم، ساری مانوسیت ختم، سب صرف اجنبی رہ جاتے ہیں۔ کسی ہنرمند انسان کے ہمسطح کوئی نہیں ہوتا جو اسے انسان سمجھے۔ شہرت اسی مداح اور حاسدوں کی موجودگی ہی کو تو کہتے ہیں۔ سیاہ ماربل جیسی آنکھوں میں موجود سرخی پہلی دفعہ دھندلائی تھی۔ اس دن صالحہ ہما نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ آج کسی ذہنی انتشار کے باعث زمانی باتیں کر رہی ہے۔ پھر ایک دم جیسے وہ چونکی، شاید اسے محسوس ہوا کہ ایسی تلخ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس نے بات بدلی اور میں شدید خواہش کے باوجود اس کی تلخی کی وجہ نہ پوچھ سکا۔ ہمارا آخری سیمسٹر ختم ہونے میں چند ہفتے باقی تھے۔ تمام طلباء ایک دوسرے کو یادگاری تحائف دے کر مفارقت کو آسان کرنے کی کوشش میں مگن تھے۔ ہمارے بیچ میں کل 15 لڑکیاں اور 24 لڑکے تھے۔ ہم لڑکوں نے کچھ تحفے خریدے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا صالحہ ہما کو کیا دینا چاہیے۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا اور 24 لڑکوں میں واحد لڑکا تھا جو صالحہ ہما کو کوئی تحفہ نہ دے سکا۔ صالحہ ہما نے بھی ہم سب لڑکوں کو تحفے دیے۔ اس کے ہر کام کی طرح اس کے تحفہ دینے کا انداز بھی نایاب تھا۔ میں نے ہاسٹل آ کر اپنا تحفہ کھولا تو اس میں سرمئی رنگ کے ململ کا نسوانی ہیڈ اسکارف تھا، ساتھ میں ایک کاغذ پر چند سطریں تحریر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ سب کو کیا تحفہ دوں۔ میری طرف سے یہ تحفہ آپ اپنی محبت کو دیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں فیضان صاحب کہ مستقبل قریب یا بعید میں آپ کی محبت آپ کو سفید اور سیاہ کی جامد حقیقت کے درمیان کے صیغے سے آشنا کرا دے گی، آپ کو یہ سکھا دے گی کہ حالات اور انسان صرف سیاہ اور سفید نہیں ہوا کرتے، ان کے درمیان ایک اور رنگ کا صیغہ بھی ہوتا ہے، سرمئی رنگ۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہوا کرتے، آپ کامل انسانوں کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے،
میری دعا ہے زندگی آپ کے حق میں بہتر رہے۔ صالحہ کو رنگوں کی زبان میں بات کرنے کی عادت تھی۔ اس کا مشاہدہ میرے بارے میں شاید بالکل صحیح تھا، چاہے وہ باقی انسان تھے یا پھر صالحہ ہما کی ذات۔ میں سیاہ دیکھتا تھا یا سفید، سرمئی رنگ تو کہیں تھا ہی نہیں میری کتاب میں، اور اس کی وجہ